بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق اللہ مولانا العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله عزیز طلبہ سامعین والدین آج 22 سفر شریف 14 روز 39 ہجری اور 20 ستمبر 2005 کا روز ہے اور اس پہ ترتیب آپ طلباء کا جو درس ہے وہ تھوڑا تھوڑا روزانہ جہاں ہوتا ہے. کل ہم نے آپ کو 3 باتیں مکالمے کے انداز میں بتائی تھی اور اس میں حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ اور حضرت بہلول دانا ان کی ملاقات کا ذکر بتایا اور آج جس طرح کے کل بتایا تھا کہ آج ہم امام احمد رضا علیہ رحمہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے 2-3 دن بات کریں گے تاکہ آپ سامعین حاضرین اور بالخصوص طلباء اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہمارا تعارف سنی کے حوالے سے ہے اس کے ساتھ اکثر جگہ پہ ایک لفظ بریلوی لکھا ہوتا ہے. بریلوی اور بعض ہم سنت و جماعت میں جماعتیں طریقے تنظیمیں جو ہیں وہ کچھ تو بریلوی ہی خود کو کہلاتے ہیں اور کچھ بریلوی نہیں کہلاتے ہیں. تو اس بات کو سمجھنا آپ طلباء کے لیے نہایت ضروری ہے. سب سے پہلے ہم نے آپ کو تقریباً سال بھر یہ بات آپ کو سمجھائی ہے کہ بریلوی کوئی دین مذہب یا فرقہ نہیں. بریلوی نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی فرقہ ہے، نہ کوئی تنظیم ہے، نہ کوئی جماعت ہے، نہ کوئی گروہ ہے. اس لفظ کی ضرورت کب پیش آئی؟ جب بد مذہبوں میں اہل سنت کا نام بیان ہونے لگا، خود کو وہ بھی سنی کہلانے لگے، تو کچھ لوگوں نے پھر وقت کے پیش نظر یعنی اصلی اہل سنت کی جو پہچان کے حوالے سے یہ لفظ بریلوی کا اضافہ کر دیا. تو نام آپ کو 12 ہم بتا چکے. ہم کون ہیں؟ مسلمان. آپ سب اس کو دہرائیں گے. ہم کون ہیں؟ مسلمان. ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام. ہماری شریعت کیا ہے؟ محمدی. ہمارا مذہب
مذہب کیا ہے؟ ہمارا مکتبہ فکر کیا ہے؟ بریلوی. مکتبہ فکر ہمارا بریلوی یا افکار رضا. یہ کب ہے؟ جب آپ کے مد مقابل وہابی ہو، دیوبندی ہو، تبلیغی ہو، مدودی ہو، جماعت اسلامی ہو، نیچری ہو، یہ جتنے فرقے ہیں یہ جب مقابل میں دعویٰ سنی ہونے کا کریں گے تو پھر آپ کا مکتبہ فکر کیا ہے؟ بریلوی. سمجھ آئے؟ تو بریلوی ایک نسبت، جیسے لاہور میں پیدا ہونے والا کون ہوا؟ لاہوری. تو چونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پیدا ہوئے بریلی شریف میں، تو 5 لوگوں نے اس نسبت سے بریلوی کا لفظ آپ کی طرف منسوب کیا. امام احمد رضا نے اپنے آپ کو نہ کہیں بریلوی کہا، نہ کہیں بریلوی لکھا، اور نہ کہا کہ مجھے بریلوی کہا جائے. احمد رضا علیہ رحمہ کی تعلیمات میں یہ بات نہیں. تو آپ کے تعارف کے حوالے سے ہم تھوڑا سا پہلے پس منظر کو آپ کو بتائیں گے. امام احمد رضا علیہ رحمہ کا آج کا ہمارا جو مختصر درس ہے یہ آپ کے تعارف کے حوالے سے ہے. تعارف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہچان، جان پہچان ہو جانا. تو یہ آپ کے تعارف کے حوالے سے آج کا ہمارا درس ہے. اس میں ہم سب سے پہلے آپ کے نام کو، آپ کے خاندان کو اور آپ کی ولادت کی تاریخ کو بیان کریں گے اور آپ کو بتائیں گے، اور تھوڑا سا پس منظر بتا کر آج کا درس ہم ختم کر کے پھر ہم دوسرے سبق کی طرف بڑھیں گے. تو آپ کا نام نسب جو ہے، حسب نسب جسے کہتے ہیں، خاندان. آپ کی قوم کیا تھی؟ پٹھان. قوم کیا تھی؟ پٹھان. احمد رضا علیہ رحمہ کی قوم کیا تھی؟ پٹھان تھے. یعنی قوم کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے کون تھے؟ پٹھان تھے. اور آپ کے والد کا نام تھا علی نقی خان. کیا نام تھا؟ علی نقی خان آپ کے والد کا نام تھا. اور آپ کا جو اصل طریقی نام ماں باپ نے رکھا تھا وہ نام ہے المختار. کیا نام؟ المختار. تو دادا نے نام رکھ دیا محمد، باپ نے نام اس طرح، پھر آپ کا یہ نام محمد احمد رضا رکھا گیا. تو اس حوالے سے آپ کے جو پردادا تھے وہ سعید خان تھے. پٹھان قوم تھی آپ کی، اور آپ ہجرت کر کے پھر یہاں ہندوستان میں آئے کندھار سے اور اس طرح کی جگہ سے. قصہ مختصر، شاہ جہاں بادشاہ جو تھا مغلیہ خاندان سے، شاہ جہاں بادشاہ، اس کے دور میں آپ کے دادا کو بلایا گیا آبا و اجداد کے ساتھ، پھر آپ یہاں لوٹ آ جائیں. تو یہ مختصر آپ کا خاندان اور شجرہ نسب ہے کہ مغلیہ خاندان کے دور میں ہندوستان میں آپ آئے اور پھر یہاں سلطنت مغلیہ میں ہی آپ ان عہدوں پر فائز رہے جو شریعت میں قاضی کا عہدہ ہوتا ہے. آپ کے جو دادا تھے، باپ تھے. تو اس طرح ہندوستان میں یہ سلسلہ جاری ہوا اس دور میں جب مغلوں کی سلطنت قائم تھی. آپ کی ولادت اس وقت ہوئی جب، پہلے ولادت آپ ذہن میں رکھیں، 10 شوال المحرم. شوال کی کتنی تاریخ تھی؟ 10. اور سن ہجری تھا 1272. کیا تھا؟ 1272 سن ہجری، 10 شوال المحرم. شوال کا ہمارا اسلامی مہینہ جو ہے یہ 10واں بنتا ہے.
یعنی 10واں مہینہ اور 10 شوال 1272 ہجری کو امام احمد رضا علیہ الرحمہ پیدا ہوئے، اور دوسرا سن کے مطابق یعنی جو انگریزی سن ہے اس حوالے سے 14 جون 1856، 14 جون 1856 یہ ولادت ہے۔ آپ اسلامی تاریخ کیا ہے؟ 10 شوال 1272 ہجری، اور انگریزی سن کیا ہے؟ 14 جون 1856۔ یہ سکول کی کتابوں میں 1857 کی جنگ آزادی کے حوالے سے بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے۔ 1857 کی جو جنگ آزادی یہ بہت مشہور جنگ ہے۔ انگریزوں نے یہ جنگ لڑ کر مسلمانوں کو غلامی کا غلام بنانے کے لیے سلسلہ جاری کیا تھا۔ اس دور میں یعنی 1857 کی جنگ سے 1 سال پہلے امام احمد رضا علیہ الرحمہ پیدا ہوئے، 1856 یہ آپ کی ولادت ہے۔ سمجھ آئی؟ عربی اسلامی طریق کیا سی؟ 10 شوال 1272، 10 شوال 1272، اور انگریزی کیا تھی؟ 14 جون 1856، 14 جون 1856۔ تو یہ آپ کا تھوڑا سا تعارف اور پیدائش ہے۔ پیدا ہوئے جنگی آزادی جو 1857 کی تھی اس سے 1 سال پہلے پیدا ہوئے، اور پھر آپ نے ناظرہ بہت جلدی قرآن پاک کو ناظرے میں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے جن کو دین کے لیے کام میں لگانا ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں چن لیتا ہے اپنا دین کا کام لینے کے لیے، بندوں میں سے چن لیتا ہے۔ کوئی نبی نہیں آئے گا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس دین میں یعنی اس دین اسلام میں ایسا پودا لگاتا رہے گا جس کو ہمیشہ اپنی اطاعت میں ہی استعمال فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس امت سے ہر صدی کی ابتدا میں یا انتہا میں ایک ایسے مرد کو ضرور پیدا فرمائے گا جو دین کی تجدید کرے گا، یعنی تجدید دین کرے گا، یعنی وہ مجدد ہوگا۔ مجدد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ دین کو تازہ کر دینا، جو ملاوٹیں دین میں آ گئی ہوں، جو نئی چیزیں دین میں لوگوں نے اپنی خواہشات کے تحت داخل کر دی ہوں اور غیروں کے کہنے پر دین میں ان چیزوں کو داخل کر دیا ہو۔ مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو دین سے چھانٹ کر علیحدہ کر دینا، اور دین دین رہ جائے، باطل باطل رہ جائے، حق حق رہ جائے، کفر کفر رہ جائے۔ یہ کام ہوتا ہے مجدد کا، تجدید کرنا۔ یعنی ایک چیز اصل تھی اس میں ملاوٹ ہو گئی، اب ہر ایک تو نہیں سمجھتا کہ اس میں کیا ملاوٹ ہے۔ پھر خدا تعالیٰ اپنی امت اپنے محبوب کی امت میں سے ایسے لوگوں کو چنتا رہتا ہے جو مجددیت کے مقام پر فائز ہوتے ہیں، ان سے پھر اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ تو انہی مجدد دین میں سے جو اس صدی ماضی قریب کے اندر جو پیدا ہوئے امام احمد رضا، وہ بالاتفاق اپنی صدی کے مجدد کہلائے۔ اور اس سے پہلے آپ دیکھیں داتا سرکار علیہ رحمہ 400 ہجری میں پیدا ہوئے، تو پھر لاہور شریف تشریف لے آئے اور انہوں نے دین کا کام یہاں تک پہنچایا۔ تو اللہ والے جو ہے پھر اپنے دور کے اعتبار سے
یہ دین امت تک صحیح پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو امام احمد رضا علیہ رحمہ اپنے دور کے بال اتفاق مجدد ہیں، یعنی تجدید دین کیا آپ نے۔ اور اس وقت دین پر حملہ کیا تھا، یہی بات آپ کو سمجھا کر ہم بات ختم کر رہے ہیں۔ اس وقت دین پر کیا حملہ تھا؟ انگریز نے جب 1857 کی جنگ میں غلبہ پا لیا اور وہ مسلمان جو تھے جام شہادت نوش کرتے گئے، لیکن مسلمانوں کے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق و محبت کو وہ ختم نہ کر سکا۔ اور یہ ہندو جو تھے ہندوستان میں، بیٹا توجہ رکھو، ہندو جو تھے یہ جانتے تھے یہ کہ مسلمان بڑے عجیب ہیں، ان کو تو کسی طرح سے نقصان ہے ہی نہیں۔ اب مسلمان مرے تو شہید ہو جاتے ہیں دین پر، اور زندہ بچ جائے تو غازی ہوتے ہیں، اور میدان مار لے تو فاتح ہوتے ہیں، بھوکے رہیں تو روزہ ہوتا ہے، رج کھاتے ہیں تو عید ہوتی ہے۔ یعنی یہ تو سراپا فائدے میں ہے مسلمان، یہ ہندو ہی سوچ تھی، لیکن آج کے مسلمان کی یہ سوچ نہیں رہی۔ تو اس دور میں انگریز نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے دلوں سے ہم نے دین اسلام اور ان کے نبی کی عظمت کو مٹانا ہے، تو اس سازش کو اس نے آہستہ آہستہ اس طرح راسخ کیا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ اگر میں صحابہ پاک پہ حملے کرنے کے لیے فتنہ کھڑا کروں تو یہ بھی کم ہے، ولیوں کے لیے کم ہے۔ سب سے پہلے اس نے جو حملہ کرنے کا سوچا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کو ختم کیا جائے، کیونکہ جب ان کے دلوں سے روح نکل جائے گی تو جسم سے روح نکل جائے گی تو یہ بے جان مردے ہوں گے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ سوائے دین اسلام اور مسلمانوں کے کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ جو اپنے نبی پہ جان مارنا جانتی ہو۔ اس نے سب سے پہلے مسلمانوں کے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ختم کرنے کا یہ منصوبہ بنایا، اور اس کے لیے اسے پھر ہندوستان سے آدمی چاہیے تھے جو ان کے ہم خیال ہوں اور نام بھی اسلام کا لیں۔ تو یہ پس منظر تھا اس وقت کہ مختلف فتنے انگریز نے پھر اٹھا دیے طرح طرح کے ہندوستان میں۔ ان فتنوں کو پھر آہستہ آخر پہ، یعنی آخری جو درس ہمارا ہوگا اس حوالے سے، اس میں پھر ہم اشارتاً ایک ایک فتنے کا ذکر آپ کو سنا دیں گے۔ تو یہاں آج ہم نے جو سمجھا وہ فاضل بریلوی علیہ رحمہ، آپ کا اصل نام کیا ہے؟ المختار، اور آپ مشہور کس نام سے ہوئے؟ محمد احمد رضا۔ محمد احمد رضا، آپ کو فاضل بریلوی بھی کہا جاتا ہے، آپ کو اعلیٰ حضرت بھی کہا جاتا ہے، آپ کو امام اہل سنت بھی کہا جاتا ہے، یہ سب نام ہیں آپ کے۔ تو اپنے دور میں آپ نے تجدید اسلام کا، تجدید دین کا حق ادا کر دیا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے تعارف میں آپ کا سلسلہ بیعت جو ہے، یعنی جہاں آپ مرید ہوئے 1877 کو آپ اپنے والد کے ساتھ شاہ آل رسول علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلسلہ قادریہ میں آپ نے بیعت کا شرف حاصل کیا، مرید ہوئے، اور مختلف سلاسل میں پھر آپ کو آپ کے مرشد آل رسول، آپ کے مرشد پاک کا نام کیا تھا؟ شاہ آل رسول۔ کیا نام تھا؟ شاہ آل رسول علیہ رحمہ۔ مہرانہ شریف آستانہ شریف ہے جہاں آپ کے مرشد خانہ ہے۔ تو پھر آپ بیعت ہوئے، اور پھر پہلی دفعہ آپ حج کے لیے اپنے والد کے ساتھ گئے 1878 میں، یعنی 1296 ہجری میں پہلی بار آپ نے حج کیا مکہ معظمہ میں، اور پھر 4 سال کی عمر میں آپ کو بسم اللہ شریف کی ابتدا کی گئی، یعنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بسم اللہ شریف کی جب ابتدا کی پڑھنے کی 4 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد پہلا فتویٰ جب پھر آپ نے لکھا، علوم دینیہ کو مکمل آپ نے حاصل کیا،
تو پھر آپ نے پہلا جو فتویٰ تقریباً جو لکھا وہ 1869 میں 14 شعبان کو 13 سال کی عمر میں، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم دیکھیں کہ 13 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ مفتی بنے، اور پہلا فتویٰ آپ نے 13 سال کی عمر شریف میں لکھا۔ تو اسی طرح آپ نے پھر ترجمہ کنز الایمان جو ہے، یہ جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے کنز الایمان ترجمہ، یہ آپ نے 1330 ہجری یعنی 1911 میں یہ ترجمہ اپنے خلفاء کو لکھایا۔ اگرچہ آپ علالت کی وجہ سے بستر پہ لیٹے ہوتے تھے اور آپ کے جو خلفاء تھے، شاگرد تھے، وہ قریب آ جاتے اور آپ بولتے جاتے اور وہ ترجمہ لکھتے جاتے، تو اس طرح یہ ترجمہ آپ نے 1911 میں لکھایا۔ اور پھر اسی طرح دینی خدمات دیتے ہوئے آپ 25 سفر شریف کو 1921 اور 1340 ہجری کو صبح کے وقت آپ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، تو آپ کی ولادت اور وفات اور مختصر تعارف آج آپ کا یہاں جتنا آپ کو بتانا ضروری تھا۔ تو جہاں بھی آپ کے سامنے اب بات ہم ختم کرتے ہوئے، جہاں بھی آپ کے سامنے کہیں کوئی بات کرے گی آپ تو بریلوی ہیں، تو آپ کم از کم ان کو جواب تو دے سکتے ہیں نا، بھئی آپ وہابی کیوں ہیں؟ کوئی آپ سے کہا کہ آپ بریلوی ہیں، آپ ان سے کہیے کہ آپ وہابی کیوں ہیں، آپ نجدی کیوں ہیں، آپ دیوبندی کیوں ہیں، آپ اہل حدیث کیوں ہیں؟ سمجھ نہیں آئی؟ تو وہ کہیں گے بھئی یہ تو ایک نام ہے، اصل ہمارا دین تو اسلام ہے، تو آپ کو ہم ہی بریلوی نظر آئے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمارا دین اسلام نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ ایک پہچان تھی اس وقت، اور آج بھی جو بریلوی خود کو کہلاتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، بریلوی ہماری پہچان نہیں ہے۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ سنی مسلمان۔ کیا؟ سنی مسلمان ہماری پہچان ہے۔ ہاں، ہم مکتبہ فکر جو ہمارا اعلیٰ حضرت اللہ رحمہ والا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت اللہ رحمہ نے جو دین کی تشریحات اپنے دور میں کی ہیں، ہم اسی کو اپنانے والے ہیں۔ سمجھ آئے گی بات کی؟ تو آج کا ہمارا یہ مختصر درس آپ نے اختتام کو پہنچا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اسی حوالے سے، اگلے درس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔